بھارت کے جنگی جنون کو لے کر اور پاکستان کے حق میں مطلب اتنا ٹائم گزر گیا ہے، کسی ملک نے آ کے آواز نہیں اٹھائی پاکستان کے حق میں یا پاکستان کی سائڈ میں۔ امریکہ کا جو بیان آیا وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم بھارت کے ساتھ کھڑے ہیں، دو کشمیر پہ ہماری کوئی واضح بیان نہیں ہے۔ اس کو کس کی سفارتی ناکامی کہیں ہم؟ کیونکہ ریسنٹلی ابھی اس میں 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے، انٹرنیشنل کمیونٹی کی ڈیفینیٹلی ہمیں سپورٹ ہوگی، اور اگر یو ایس نے غیر ذمہ وارانہ اسٹیٹمنٹ دیے ہے کیونکہ ان کی اپنی بھی ناکامی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ جنگ لڑنے یہاں پر آئے تھے اور افغانستان کو فتح کرنے کے لیے آئے تھے، اور جس طریقے سے وہ ناکام لوٹے ہیں، اور اس کے بعد جن کے خلاف وہ جنگ لڑنے آئے تھے ان کے ساتھ صلح ہی کر لی۔ اگر 8-10 ارب ڈالر کا اسلحہ وہ چھوڑ کے یہاں پر گئے ہیں، اور وہ کس کے ہتھے چڑھے، ملیٹنٹس کے ہتھے چڑھے، آج بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا جس کے خلاف آپ جنگ لڑ رہے تھے اور جو آپ کے دوست تھے، آپ ان کو ہمیشہ یو ایس ہی کرتا ہے، چاہے وہ روس کے خلاف جنگ تھی چاہے یہ تھی، تو یہ چیزیں ہوں۔ انٹرنیشنل کمیونٹی ڈیفینیٹلی پاکستان کے جو دوست ہیں وہ پاکستان کو ڈیفینیٹلی اس ایشو پہ سپورٹ کریں گے۔ آنے والا وقت بتائے گا کہ پاکستان کے ساتھ کون کون کھڑے ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا سر اگر بھارت میں ایک پٹاخہ بھی پھوٹ جائے تو بیانیہ اتنا اسٹرانگ بنتا ہے اس کا کہ پوری دنیا واہ واہ کرتی ہے، ہم کیوں پیچھے رہ جاتے ہیں جو ہمارے پاس ثبوت بھی ہیں؟ نہیں دیکھیں، چیزیں ہمیں اپنی چیزوں کو بھی، اندرونی اختلافات کو بھی دینا پڑے گا۔ دیکھیں ہمارے پاس کچھ ایسے ایلیمنٹس موجود ہیں کہ جو ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کے فوج کے خلاف، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، جو آپ دیکھیں کہ روزمرہ کی ٹرولنگ جو ملک سے باہر بیٹھے ہوتے ہیں، ایک مخصوص جماعت ہے جو چیزیں کرتی ہے۔ میں اپنی سیاست کے لیے یا سیاست میں آپ الیکشنز میں آپ جیتے بھی ہیں، ہارتے بھی ہیں، آپ کی حکومتیں آتے بھی ہیں، آپ حکومت میں کبھی اپوزیشن میں بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ بات نہیں ہے کہ اگر میں اپوزیشن میں ہوں تو سمجھوں کہ جی مجھے اسٹیبلشمنٹ نے ہروایا ہے، اور میں اسٹیبلشمنٹ اس میں نہ دیکھوں کہ پاکستان میں کی کیا مطلب ہے کہ وہ ہے کہ فیوچر ہے۔ دیکھیں اگر پاکستان کو تو ہم پالیٹکس بھی کریں گے، ہم گورنرز بھی بنیں گے، چیف منسٹر بھی بنیں گے، پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر بھی بنیں گے، چیزیں ہوں گی۔ پاکستان کو ناخواستہ نہیں ہوگا تو یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ لہٰذا یہ چیزیں جو ہے اس کو بھی دیکھنا کہ آپ کی انٹرنل چیزوں کا بھی وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس وقت جو کچھ مخصوص لوگ جو ملک سے باہر بیٹھے ہیں اور جس طریقے سے وہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں پاکستان کے خلاف، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، میں نہیں سمجھتا کہ یہ وقت ہے اس چیز کا۔ ہم سب کو جو ہے وہ ایک پیج پہ پاکستان کی پہلے بات کرنی چاہیے، اس کے بعد پھر ہم اپنے اختلافات دیکھیں۔ سر پاکستان کی بات کرتے کرتے جو ہماری تحریک انصاف ہے وہ کہتی ہے کہ مودی سے بات کرنے چلیں لیکن سب سے بڑے لیڈر کو تو باہر نکالیں تاکہ ان سے بھی بات چیت ہو اور انہیں مشاورت میں شامل کیا جائے۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہو سکتا ہے انہیں تھوڑا سا ان سے بھی مشورہ لے لیا جائے، کیونکہ چاہے وہ بالا کوٹ والا ہو یا سوئفٹ اسٹارٹ ہو آپریشن، آخر انہی کے دور میں ہوئے؟ بالکل مشورہ لینا چاہیے اگر وہ مشورے کے قابل ہوں۔ آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں، جب پاکستان کی سیکورٹی کے معاملات جب ان کی حکومت میں تھے، نیشنل سیکورٹی کی میٹنگز، انڈیا کے ایشو، کیا کیا ایشوز نہیں ہوئے، کتنی میٹنگز ہوئی تھیں، اور کتنی میٹنگز میں وہ خود حاضر تھے موصوف۔ ہی واز دی چیف سیکرٹری آف پاکستان، پرائم منسٹر۔ اپوزیشن اس کی موجود ہوتی تھی لیکن حکومت کے جو چیف سیکرٹری میں وہ موجود نہیں ہوتے تھے کسی میٹنگ میں بھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ یہ دیکھیں محترمہ شہید بھی ایگزائل میں تھی، پریزیڈنٹ ہزاری صاحب 14 سال جیل میں تھے، پی ایم ایل این کی لیڈرشپ جیل میں تھی، لیکن اس وقت بھی پارلیمنٹس تھیں۔ کبھی ان جماعتوں نے کہا کہ جب تک یہ ہمارے لیڈرشپ باہر نہیں آئے گی، بیٹھے گی نہیں پارلیمنٹ میں، ہم بات نہیں کریں گے۔ دیکھیے آپ کے کرتوت ایسے ہیں جس کی وجہ سے آپ جیل میں ہیں۔ اب کل مطلب ہے کہ آپ ٹھیک ہے، اگر آپ کو عدالت سمجھتے ہیں کہ آپ نے کرتوت ٹھیک تھے، آپ باہر آ جائیں گے۔